تو جن کو حیاتی کہا جاتا ہے، اس کا اگر کوئی یہ مطلب لے کہ وہ بالکل دنیا کی طرح مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جس کو مماتی کہا جاتا ہے کہ یہ مماتی ہے، اس معنی پر کہ یہ قبر میں بالکل حیات کے قائل نہیں ہے، ایسا مماتی بھی موجود نہیں ہے، ایسا مماتی بھی موجود نہیں ہے۔ ہم نے حیاتیوں سے بھی پڑھا ہے، اور جن کو یہ مماتی کہتے ہیں ان سے بھی پڑھا ہے۔ نہ کوئی اس معنی میں حیاتی ہے، نہ کوئی اس معنی میں مماتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایک لفظی جھگڑا ہے، پتہ نہیں بنایا ہے کس نے۔ اور جو لوگ اس مسئلے کو اچھالتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی۔ دوسری بات، سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہے یا نہیں ہے؟ پیغمبر ہے نا۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات انک میت وانہم میتون، موت طاری ہوتی ہے ان پر۔ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر 3، قبر میں ان کو حیات حاصل ہے جو دنیا کی حیات سے اونچی ہے، لیکن وہ برزخی اور غیبی حیات ہے۔ بات سمجھ میں؟ لیکن وہ حیات برزخی اور غیبی ہے، اس کی کیفیت اللہ ہی جانتے ہیں۔ کتنا آسان مسئلہ ہے یہ، لوگوں نے کیا اس کو پیچیدہ بنایا ہے۔ یہ 3 باتیں یاد رکھو۔ انبیاء علیہ السلام حادث قدیم نہیں ہے، تو انبیاء علیہ السلام پر موت طاری ہوتی ہے۔ اب تیسری بات، ان کی زندگی قبر میں ثابت ہے، اور وہ زندگی دنیا کی زندگی سے اونچی ہے، لیکن کیا ہے؟ برزخی اور غیبی ہے۔ برزخیتن غیبیتن، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو کوئی نام نہ دیا جائے۔ جب ایک غیبی چیز ہے، آپ اس کو نام کیوں دیتے ہیں؟ تو لوگوں نے جھگڑا بنایا اس میں۔ بریلویوں نے کہا کہ انبیاء قبر میں دنیا کی طرح زندہ ہے بعینہ ہی، احمد رضا خان صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ ان پر ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہے، وہ شباشی کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، وہ شباشی کرتے ہیں اور بالکل دنیا کی طرح ہے۔ یہ تو بالکل غلط ہے۔ دیوبندیوں میں 2 دڑے ہیں۔ عام علماء دیوبند، یہی اکابر علماء دیوبند نے بھی یہی لکھا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب، مفتی اعظم ہند، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ انبیاء شہداء کے حیات برزخی ہے، قصہ ختم۔ لیکن خیر، المہند میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا دنیاوی ہے، اس کی ترجمے میں لکھا ہوا ہے دنیا کی سی ہے، یعنی مکمل دنیا کی طرح نہیں ہے۔ اشاعت التوحید والے کہتے ہیں برزخی ہے۔ اشاعت التوحید والے اہل حدیث اور دیکھو، جس کو یہ حیاتی کہا جاتا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل دنیا کی طرح زندہ مانتے ہیں؟ نہیں۔ تو یہ مفہوم بھی غلط ہو گیا۔ کوئی بھی ایسا نہیں مانتا ہے، سب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، موت طاری ہوتی ہے۔ ان کی زندگی 63 سال تھی، اللہ کے رسول کا روزہ موجود ہے، اس سے صحابہ حال ہے، صحابہ اکرام نے آپ کا جنازہ پڑھا، اور آپ کی تدفین ہوئی ہے، آپ کی قبر مبارک موجود ہے۔ تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے۔ ایسے تو کوئی نہیں مانتا ہے نا کہ آپ دنیا کی طرح ہے۔ کسی زندہ انسان کو دفن نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر صحابہ کتنے غمزدہ تھے، اور تدفین میں کافی تاخیر ہوئی، اور خلافت کے مسائل یہ سب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل فإن مات أو قتل۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے موت تسلیم کی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو گئی، توجہ نہیں تھی، ان کی توجہ پیدا ہو گئی۔ تو اگر دنیاوی حیات ہوتی تو کیا صحابہ پھر آپس میں مشورہ کرتے یا رسول اللہ سے مشورہ کرتے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اچھا، تو جن کو حیاتی کہا جاتا ہے،
اس کا اگر کوئی یہ مطلب لے کہ وہ بالکل دنیا کی طرح مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جس کو مماتی کہا جاتا ہے کہ یہ مماتی ہے، اس معنی پر کہ یہ قبر میں بالکل حیات کے قائل نہیں ہے، ایسا مماتی بھی موجود نہیں ہے، ایسا مماتی بھی موجود نہیں ہے۔ ہم نے حیاتیوں سے بھی پڑھا ہے، جن کو یہ مماتی کہتے ہیں ان سے بھی پڑھا ہے۔ نہ کوئی اس معنی میں حیاتی ہے، نہ کوئی اس معنی میں مماتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، ایک لفظی جھگڑا ہے، پتہ نہیں بنایا ہے کس نے۔ اور جو لوگ اس مسئلے کو اچھالتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ جو یہ کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں دنیا کیسی ہے، دنیاوی نہیں ہے، تو وہی مطلب ہو گیا، برزخی ہو گیا، دنیا نہیں ہے، ایک تعبیر ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ برزخی و غیبی ہے، تو چیز تو ایک ہو گئی نا۔ تو معنی کیا ہوا؟ جو حیاتی ہے وہ مماتی ہے، اور جو مماتی ہے وہ حیاتی ہے۔ یعنی جو رسول اللہ کے قبر میں حیات کو مانتے ہیں وہ آپ کی موت کو بھی مانتے ہیں، اور جو موت کو مانتے ہیں وہ قبر میں حیات کو بھی مانتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ حیاتی ہے، مماتی ہے۔ علماء میں تو پیغمبر علیہ السلام کی موت بھی مانتا ہوں، قبر میں حیات بھی مانتا ہوں، اور قرآن میں دونوں آئے ہیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، حیاتی مماتی واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ اور یہ تین نقطے یاد رکھا کرو، سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ نہ قبر میں اللہ آپ سے پوچھے گا، نہ یہ کوئی اتنا مسئلہ ہے، اور نہ کوئی اس کا منکر ہے۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں فلاں مماتی ہے، اس کو بولو مماتی کا کیا مطلب، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ حیاتی ہے، اس کو بولو حیاتی کا کیا مطلب، اس کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بالکل دنیا کی طرح زندہ ہے، موت طاری نہیں ہوئی، یہ تو قرآن کا انکار ہے، اور یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے۔ اس مسئلے سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ ایک چیز ہے اور لوگ اس میں ایک دوسرے کو بدنام کر رہے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت بہت لازمی ہے۔ بلکہ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ابھی یہ ایک سیاسی الزام بنا ہے، جو کسی عالم کے ساتھ اس کی مخالفت ہے یا اس کو برداشت نہیں ہے، اس پر الزام لگا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے، مماتی ہے۔ یہ ایک سیاسی الزام بن گیا ہے، انتقامی اور سیاسی الزام بن گیا ہے۔ یہ ہر دور میں علماء کے اندر یہ مسئلے ہوتے رہے، اور امام بخاری پر کیا الزام لگایا تھا اس دور کے مولویوں نے؟ بولو، یہ خلق قرآن کا قائل ہے، لگایا تھا نہیں لگایا؟ کتنا تنگ کیا تھا اس کو۔ تو ہر زمانے میں یہ ہوتا ہے، اس زمانے کا یہ ہے، اس میں لوگ جگڑ لڑ رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے لیے شاید جانبین سے پالے ہوئے ہو، اور وہ اس کام کو کار ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بولتے اسی کو بیان کرتے، گویا سارا دین اسی میں ہے۔ انسان کی ایک زندگی ماں کے پیٹ میں ہے، ایک دنیا کی ہے، ایک قبر کی ہے، اور ایک آخرت کی زندگی ہے۔ سب سے ناقص پیٹ کی زندگی ہے، ماں کے پیٹ کی، پھر اس سے کامل دنیا کی زندگی ہے، اور سب سے کامل پہلے آخرت کی ہے۔ اس کی بیچ میں برزخی زندگی ہے۔ برزخی زندگی کیا ہے؟ ایک ادراک و شعور کا نام ہے۔ قبر میں انسان کو اتنا ادراک و شعور حاصل ہوتا ہے بقدر ما یتعلم و یتلذذ۔ قبر کا یا اس کو سزا ہوتی ہے یا اس کے لیے خوشی کی زندگی ہوتی ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ پھر شہداء کی زندگی نص قرآن سے ثابت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ لَا عِندَكُمْ۔ شہید کو احیاء کہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں کا وہ زندگی کیسی ہے؟ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ ان حواس سے تم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ شہید نہ بولتا ہے، نہ کھڑا ہوتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ شہید کی بیوی بیوہ، اس کے بچے یتیم، اس کا مال میراث، اور قبر میں اس کو دفن کر لیتے۔ تو پتہ چلا کہ حیات کون سی ہے؟ برزخی حیات ہے، جو اللہ نے خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ وہ عام لوگوں کی زندگی سے اونچی ہے۔
اور اکثر شہید کا جسم بھی خراب نہیں ہوتا ہے، اگر کہیں خراب ہوتا ہے تو وہ یا مخلص نہیں ہوتا ہے یا کوئی زمینی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مرتبہ پھر شہداء سے اونچا ہے، تو ان کی زندگی بھی شہداء سے اونچی ہے، اور ان کا جسم زمین پر حرام ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، جسم مٹی پر حرام، اب زندگی شہداء کی زندگی سے اونچی ہے۔ تو عبارت النس و اشارت النس جانتے ہو نا، عبارت النس شہداء کی زندگی ہے، اشارت النس انبیاء کی زندگی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟